یہ تخت و تاج کے جو بھوکے ہیں وہ خود آتنکواد ہیں، تو خود تو یہ لوگ سر دھڑ کی بازی لگائیں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ان کا تعارف کرایا گیا اس قوم کا۔ اس راہ میں بہت ملامت گر میں، ہمیں میاں ابھی سے تم ملا ہو گئے یار، ہمیں ابھی تم نے ابھی سے داڑھی واڑی رکھ لی، ابھی سے تم ایسے ہو گئے۔ ارے بعد میں سب کر لیتے، جب قبر میں پاؤں لٹکاتے توبہ اوبہ کر لیتے چلے جاتے۔ بہت ملیں گے اس راہ میں۔ اب میں کسی اور کو کیا کہوں، جب میرا اپنا عہد شباب قریب تھا اور عہد طفولیت سے باہر نکل رہا تھا، وہی سبزے کا آغاز ہو رہا تھا جب میں نے داڑھی رکھی۔ بیچارے کچھ بڑے بوڑھے، ارے بیٹے، ارے تم بہت نیک بچے، بہت اچھے ہو، لیکن یہ بعد میں رکھ لینا شادی بیاہ کے۔ ہم کہا شادی بیاہ کے بعد میں کیوں رکھو؟ کیا داڑھی شادی کو روکتی ہے؟ کیا داڑھی شادی کو روکتی ہے؟ بھائی داڑھی بھی سنت ہے اور شادی بھی سنت ہے، سنت سنت کو کیا روکے گی؟ نکاح بھی سنت ہی ہے نا، عام حالات میں سنت ہی ہے۔ ہاں اگر تقاضے بڑھ جائیں تو کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی فرض، لیکن عام حالات میں سنت ہے اور داڑھی بھی سنت ہے۔ میں کہا سنت سنت کی مدد کرے گی، روکے گی تھوڑا۔ میرا عقیدہ، کہا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ دنیا والے کچھ ایسا سوچتے ہیں۔ ہم نے کہا مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا والوں پر میں ایمان لایا ہی نہیں۔ میں دنیا والوں پر بالکل ایمان نہیں لایا، جس پر ایمان لایا ہوں ان کے چہرے پر داڑھی ہے، ان کے چہرے پر داڑھی ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی کہ جن پر ایمان لائے ان کے چہرے، بس ہمارے لیے بس یہی دلیل۔ یہ بات تو ایک نو مسلم انگریز نے کہی تھی، ادھر اس نے کلمہ پڑھا ادھر داڑھی رکھی، لوگوں نے کہا کہ آمدی ہو کہ پیر شدی، ادھر آپ نے کلمہ پڑھا ادھر داڑھی بھی رکھ لی، کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیا سمجھ کے آپ نے رکھ لیا داڑھی ابھی سے؟ آج بھی مغرب کے اوپر داڑھی کا وزن بہت ہے، آپ داڑھی رکھ لیجئے لگتا ہے مغرب کے اوپر ہمالیہ گر پڑا، صرف داڑھی ہی رکھ لیجئے۔ اور عورت اگر دوپٹہ سر پر رکھ لے تو لگتا ہے آسمان پھٹ پڑا ان کے اوپر۔ اتنے بیزار ہے یہ اسلامی تہذیب سے، اور ہم کو ان پر کتنا پیار آ رہا ہے اتفاق سے۔ ذرا دیکھیے ہماری ذہنی بلعجبی کو، ان کو کتنی نفرت ہے اسلامی تہذیب سے، اور ہم ان کے کتنے دل باختہ ہیں۔ تو اس سے پوچھنے لگے کہ صاحب آپ نے ابھی کلمہ پڑھا اور داڑھی بھی رکھ لی، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا سمجھ کے آپ نے رکھ لیا؟ کہا میرے پاس صرف یہ دلیل کہ جن کا کلمہ میں نے پڑھا ان کے چہرے پر داڑھی ہے، اور داڑھی ایسی ہے، وہ داڑھی ایسی، وہ ریشے مبارک ایسی ہے کہ جو ایک بار دیکھ چکا ہے وہ بار بار آرزو کرتا ہے، ایک بار جو دیکھ چکا ہے آرزو کرتا ہے، بار بار کی بار بار دیکھیں۔ حضور کے جتنے ماننے والے ہوتے تھے کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑا، ادھر حضور کو دیکھا ادھر داڑھی رکھی۔ یہ اب نکل پڑی ہے کہ کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں اور راستہ انگریزوں کا چلتے ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، نیمے دروں نیمے بروں، آدھا اندر آدھا باہر، اور کیا آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یہ اب چل پڑی ہے، پہلے نہ تھا۔ اور آج بھی جو سمجھ کے کلمہ پڑھتا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا ہے غلام اس کا ہے، اور غلام کی شان ہے اپنے آقا کا رنگ اختیار کرنا۔
خدا کی قسم ہمارے آقا کا جو رنگ ہے کائنات میں کسی کا رنگ نہیں، بلکہ آقا کے گنبد کا جو رنگ ہے کہیں وہ رنگ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی کو دیکھ کے تو کسی کہنے والے نے کہا چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا فردا کا رنگ سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ وہ رنگ ہی کیا ہے؟ تھوڑا رہ کے دیکھیے تو وہاں گنبد کے سائے میں تھوڑی دیر رہ کے دیکھیے، پھر تجربہ کر لیجئے، پھر آپ کو پتا چلے۔ لگتا ہے کہ نور کا سلسلہ ہے جو گنبد سے اٹھ کر کے آسمان تک چلا۔ جب کسی کا رنگ ہمارے آقا سے اچھا ہی نہیں تو ہم کسی کا رنگ کیوں قبول کریں؟ ان کا رنگ وہی ہے جو قدرت کا رنگ ہے، جسے صبغت اللہ کہا گیا، اللہ کا رنگ۔ تو ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے رنگ میں رنگے کہ دوسرے کے رنگ میں؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ میاں ہم تو ایک ہی بات پروف کرنے لگے تو پورا وقت ہی نکل گیا کہ ولی کہتے ہیں وہ جس کو خدا چاہ لے، جب خدا کسی کو چاہ لیتا تو خود بھی چاہنے لگتا۔ اس کو اور بھی ثابت کریں قرآن سے، قرآن ہی سے ثابت ہوگا۔ آج صحابہ کا جب نام لیتے ہیں آپ تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ بڑے بڑے اولیاء کا بھی نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں بھی الجھ جاتے ہیں، یہاں صحابہ کو تو ٹھیک ہے آپ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اولیاء کے لیے بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔ کہاں کہتے ہیں ان کے صدقے میں ان کے لیے بھی، انہوں نے ان سے روشنی حاصل کی اور ان کے نقش قدم پہ چلے، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ لیکن یہ ایسے نہیں سنیں گے، یہ آپ کے کہے سے ایسے نہیں سنیں گے، اس طرح نہیں سنیں گے، نہ مانیں گے۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہم زبردستی منوائیں؟ قرآن خود ہی منوا رہا ہے ان سے، ہم قرآن کیوں نہ پیش کر دیں؟ دو گواہ ایسے ہیں، ان کی گواہی اتنی مضبوط ہے کہ نام کا بھی کلمہ کو اس سے انکار نہیں کرتا۔ دعویٰ ہمارا بہت مضبوط ہے جسے سنیت کہتے ہیں، لیکن ہم گواہ مضبوط نہیں لاتے۔ دو گواہ بڑے مضبوط ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے حضور کی سنت۔ جب گواہ لاؤ تو یہیں سے اٹھا کے لاؤ، یہ گواہ آئے بس سب کی بولتی بند۔ اب کلام پاک میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ٹائٹل، یہ عنوان، یہ لقب ان کا ہے جو اللہ سے ڈرے۔ لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے ہے۔ تو صحابہ ڈرنے والے تھے، بہت ڈرنے، اس لیے ان کو ملا۔ ان کے قدموں میں جو اولیاء ہیں بہت ڈرنے والے ہیں، اس لیے ان کو ملا۔ تم بھی ڈرو، تم کو بھی ملے گا۔ تو ڈرنے والوں کے لیے ہے ہی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک لمن خشی ربہ۔ اتنے کیوں پڑھ کے رہ جاتے ہو؟ آگے پڑھو، یہ ٹائٹل اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرو۔ تو پہلے قدرت چاہتی ہے، پھر بندہ چاہتا۔ اب پتہ چلا کہ ولایت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ یہ عطائے الہی ہے اور محبت ربانی ہے۔ ولایت خدا کے دیے سے ملتی ہے، اس کی عطا سے، کسب اور کمائی سے نہیں ملتی۔ ورنہ ہر آدمی جو ہے رات کو سوئے، صبح ولی بن کے اٹھے، اپنے چاہے سے نہیں ہوتی۔ ارے اپنے چاہے سے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ چاہنے والا نہ چاہیے۔ یہ ولایت خاص کیسے ہوگی جب تک وہ چاہنے والا نہ، وہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔
جس کو پسند کر لیا، وہ جانے کیوں پسند کر لیا، اس کی پسند سے ہی ولی بنتا ہے۔ اب غوث پاک کو پسند کر لیا، اب ایک ہی بات میں رک گئے، حالت 3236 مانا ہے، 36 برس چاہیے بیان کے لیے، سمجھے آپ اس کو مبالغہ آرائی مت سمجھنا، اس کو مبالغہ آرائی نہیں سمجھنا۔ ابھی ایک ہی معنی، ابھی صرف محبوب کے معنی لیے ہیں، محب کے لیے نہیں، وقت سب نکل گیا ماشاءاللہ۔ بس تھوڑی دیر اور، بس اسی کے در پہ تھوڑا سا اس کو پروف کروں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے چاہنے ہی سے ہوتا، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ غوث پاک کو لیجئے، ابھی رمضان میں تشریف لائے، ماں کی گود میں آئے، بڑی شان سے آئے، گھر والے سب روزے سے ہیں، ماں بھی روزے سے ہیں، سبھی لوگ روزے سے ہیں۔ غوث پاک ابھی آئے ہی ہیں، دیکھا رمضان ہے تو روزہ شروع کر دیا۔ حالانکہ بچے پہ کہاں روزہ ہے، وہ بھی دودھ پیتے بچے پر۔ روزہ شروع کر دے، پیتے ہی نہیں تھے دن کو، ماں تو پلانا چاہتی تھی، پیتے ہی نہیں تھے۔ کس نے بتایا غوث کو کہ یہ رمضان ہے؟ اور اس عمر میں جب ابھی دودھ پی رہے ہیں تو، اور پوچھا قوم نے کہ اے مریم، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے بی بی مریم تمہارا باپ برا آدمی تو نہ تھا، اور تمہاری ماں بدکار تو نہیں تھی، بدچلن تو نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ تو حضرت مریم نے کچھ ان سے تو میں نہیں کیا، بچے کے جیسے نام لیا ویسے بچے ہی کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ۔ اب برے لوگوں سے معلوم ہوا کہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے، برے لوگوں کا سب سے اچھا جواب خاموشی ہے، جواب جاہلاں باشد خاموشی، سب سے اچھا جواب، اس سے زیادہ جاہل اور کسی چیز سے نہیں تھکتا، بالکل نہ دو۔ بی بی مریم نے ان کو منہ لگانے کے لائق ہی نہیں سمجھا، فاشارت الیہ، کہا اس کے بارے میں پوچھے، اسی سے پوچھو نا، تو وہ جل بھن کے کباب ہو گئے، جلے بھنے پہلے سے تھے اب تو کباب ہی ہو گئے پورے۔ یہ محاورہ ہے، ورنہ وہ کباب وباب نہیں بنے کہ کوئی زبان اپنا منہ میں پھرانے لگے کہ اچھا کباب بنایا آپ نے بڑی دیر کے بعد۔ یہ محاورہ ہے، جل بھن کے کباب ہونا، بہت یعنی چراغ پانا، بہت غصے میں ہو گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی جھولے میں بچہ ہے، ابھی اپنے پنگھوڑے میں اپنے جھولے میں بچہ ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ آپ کہہ رہے ہو اس سے بات کرو، ہم سے نہیں، آپ بات نہیں کر رہی ہیں۔ کہا میں تو روزے سے ہوں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نیت کر لی ہے، میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ معلوم ہوا کہ روزے میں بات کم کرنی چاہیے، یہاں روزے میں خوب بات کا بتنگڑ اور سوئی کا بھالا بنا ڈالتے ہیں، خوب بات کرتے، جتنی بات یاد کرتے آپ بیٹھو بات چیت کریں، وقت ٹائم پاس کریں، لا حول ولا۔ پہلے سو میں سکوت تھا، چپ رہنا، بیہودہ بات سے چپ رہنا ہی اچھا۔ کہا کیسے بات کریں؟ جیسے انہوں نے کہا کیسے بات کریں اس سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کر دی، جیسے کہا کیسے بات کریں ویسے بات شروع کر دی، انی عبداللہ، کہا میں عبداللہ ہوں، سب سے پہلے کہا میں عبداللہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے بولی ہے کہ میں عبداللہ ہوں، ان کی قوم کہتی اللہ ہو،
وہ کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں.